السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں دعوت و تبلیغ کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ میری عزیز بہنوں، بے شک اللہ کا یہ کام کرنا جو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے بہت ضروری ہے، لیکن اس کے کچھ اصول اور قاعدے اور ضابطے ہیں جس کے مطابق ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے تاکہ اس کا اثر بھی ہو۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں اس کے میرا خیال ہے اس کے 2 یا 3 پورشن بنیں گے، حصے بنیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ 2 حصوں میں کمپلیٹ ہو، لہٰذا اسے غور اور توجہ سے سنیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں، علم کی روشنی میں کہ ہم کیسے کتنے مکلف ہیں ہم دین کی خدمت کرنے کے لیے، ہم کتنی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پہلے تو یہ اصول اپنا لینا چاہیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی عورتوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی طرف بلانا ہی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، اور محرم مردوں کو بھی اللہ کی طرف بلانا چاہیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بغیر دین کی تکمیل نہیں۔ ایک داعی کو احسن طریقے سے نیکی کا حکم اور برائی سے بچنے کا حکم دینا چاہیے، یعنی برائی سے روکو اور اچھائی اور نیکی کا حکم دو، بلکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ہر مسلمان پر لازم ہے اور واجب ہے، نہ کہ صرف داعی کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اگر اچھی بات کسی بھی مسلمان کو پتہ ہے تو اس نے وہ آگے کہنی ہے، اور لیکن اچھے طریقے سے کہنی، یہ نہیں کہ کوئی مبلغ ہے اس نے ہی یہ کام کرنا ہے، بلکہ ہر مسلمان نے یہ کرنا ہے۔ داعی ایک مفتی نہیں ہوتا، بلکہ اسے اپنے ٹاپک کے حساب سے سوالوں کے جو جوابات آنے چاہیے۔ اگر کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو کہہ دیں مجھے نہیں پتہ، یہ دیکھ کر سمجھ کر بتاؤں گی، غلط بتانے کا سخت گناہ ہے۔ یہ مت سوچیں کہ اگر مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا تو سامنے والا کہے گا کہ اس کو علم نہیں۔ ظاہر بات ہے علم تو بہت وسیع ہے اور ہر علم ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، تو سمجھ کے سیکھ کے پھر آپ دوسرے کو ضرور بتائیں۔ دعوت و تبلیغ صرف علماء کا کام نہیں بلکہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے، البتہ تبلیغ عام بطور واعظ کے علماء کے ساتھ خاص ہے، باقی دین خاص انفرادی طور پر ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ امت کے ہر فرد پر تبلیغ واجب ہے، جس پر جتنی قدرت ہے اس کی ذمہ واجب ہے کہ اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، یعنی تبلیغ دین کرے۔ جن لوگوں پر قدرت ہے وہ یہ لوگ ہیں: بیوی، بچے، نوکر، مرید، شاگرد وغیرہ، یعنی جو ان کے ماتحت ہیں۔ جن لوگوں پر قدرت نہیں وہ یہ ہیں جس میں دوست آگے، احباب ہو گئے، بھائی، برادری، عزیز، قریب اور اجنبی لوگ، ان پہ ہمیں اختیار حاصل نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تبلیغ عام یعنی واعظ کرنا یہ علماء کا کام ہے۔ ہر وہ شخص جو علم دین حاصل کر چکا ہو وہ عالم ہے، یعنی دین کو جانتا ہے، اس پر تبلیغ عام اور واعظ واجب ہے۔ تبلیغ خاص یعنی بیوی، بچے، نوکر، شاگرد، مرید وغیرہ کو تبلیغ کرنا ہو تو اس کے لیے قدرت ہونا شرط ہے، اور جن لوگوں پر قدرت نہ ہو ان کو تبلیغ خاص کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ ہیں جس میں دوست، احباب، بھائی، برادری، عزیز، قریب، اجنبی لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ اپنے دن اور رات پر غور کریں کہ کتنا وقت اور منٹ ہم نے لاپرواہ اور ضعیف الاسلام لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ترغیب دی ہے، یا تبلیغ کی ہے، یا امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے۔ یعنی دن بھر میں یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی ایک بندے کو تو ضرور اللہ کی بات پہنچا دینی چاہیے احسن طریقے سے۔ کوئی ہمیں درخواست کرے یا نہ کرے، علم حاصل کرنے کے بعد واعظ و تبلیغ ہمارا فرض منصبی ہے، یعنی ہم پر واجب ہے کہ ہم لازماً تبلیغ کریں اور واعظ کریں، اور اگر ہمیں کوئی واعظ کرنے کو کہے تو اس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب تو آپ کو لازماً واعظ و تبلیغ کرنی پڑے گی۔ دنیا کا نفع ہو یا نقصان ہو، اس کی پرواہ کیے بغیر بس خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے واعظ و تبلیغ کرنا ہے۔ مبلغ جو کہ تبلیغ کر رہا ہو چندہ بالکل نہ مانگے، اگر لوگ دیں خود بخود تو دوسری بات ہے، اگر ضرورت ہو تو لے لے ورنہ نہ لے۔ تبلیغ احکام کی کرے حالات اور وقت کی مناسبت سے، اور چندہ بالکل نہ لیں۔ اگر کوئی دینا چاہے تو اس کو مدرسے کا پتہ بتا دیں کہ فلاں جگہ چندہ پہنچا دیں، لیکن خود نہ لیں، اس سے تبلیغ کا مخاطب پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ ایک جگہ پر صرف ایک ہی مبلغ ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک مجلس میں 2-3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کی بات کر سکتے ہیں، تو ان میں سے ایک جو کرنا چاہ رہا ہے اسی کو کرنے دیں۔ یہ مقابلہ بازی نہ ہو کہ اس کے بعد میری باری ہے یا اس کے بعد میری باری ہے، ایسے نہ کریں، بلکہ ایک ہی مبلغ ہونا چاہیے، ایک ہی بات کرے۔ تبلیغ کا کام بہت پیار، نرمی اور شفقت سے کریں، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک لازماً پہنچا دیں، یہ مبلغ کا کام ہے۔ بہتر طریقے سے نصیحت کا عنوان ایسے اختیار کریں جس سے مخاطب کی ناگواری نہ ہو، اور اگر اس پر بھی وہ ناگوار ہو تو اس کی پرواہ نہ کرو کہ مخاطب ناراض ہوتا ہے یا راضی، بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ تبلیغ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کام شروع کیا اس کو پورا فرما دے، اور مخاطب کے دل میں نرمی پیدا
کر تاکہ تیری بات پر عمل کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر سمجھاتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں، بس پیار سے، شفقت سے، نرمی سے، ہمدردی سے سمجھائیں، سامنے والے کا نام لے کر نہ بتائیں، بلکہ اس طرح سے مخاطب کریں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی دین اسلام کا آتا ہے بس اس کو اچھے طریقے سے آگے دینا تبلیغ ہے۔ یہ داعی کا کام کم از کم کام ہے، یہ تو کرے۔ کم از کم 6 مہینے ضروری اسلامی تعلیم کا عرصہ ہے، یعنی لازمی اسلامی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، جس کا کم از کم 6 مہینے کی تعلیم تو ضروری ہے کہ وہ حاصل کرے۔ تبلیغ سے پہلے اپنے استاد عالم سے مشورہ کریں، کام شروع کریں۔ تبلیغ جوش سے نہیں، ہوش سے، سوچ سمجھ کر شروع کریں۔ تبلیغ کا کام شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ راستے خود بخود کھول دے گا۔ تبلیغ کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب مل جانا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی ساتھ ساتھ کرتے رہو۔ تبلیغ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام چاہے کہ چھوٹے ہوں یا بڑے، اللہ کی بندیوں تک پہنچا دیں اور محرم رشتے، محرم مردوں تک بھی پہنچا دیں۔ تبلیغ میں چندہ بالکل نہ مانگے، یہ میں پھر سے عرض کر رہی ہوں۔ ایک تو عزت خراب ہوتی ہے، دوسرا تبلیغ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ مخاطب کے مزاج اور موقع محل کے مطابق تبلیغ کریں، ورنہ تبلیغ بے اثر ہو جائے گی، بدمزگی علیحدہ ہوگی۔ یعنی ان پڑھ کے سامنے پڑھی لکھی بات نہ کریں اور پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ان پڑھوں والی تبلیغ نہ کریں، بلکہ سامنے والے کا ذہن سمجھ کے اس کے مطابق تبلیغ کریں۔ اپنے علم کا وہ واعظ نہیں کرنا کہ میں اتنی بڑی عالم ہوں اور مجھے اتنا علم آتا ہے، اور مشکل اور سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے، بلکہ آسان اور عام اور سادہ فہم میں سامنے والے کے مزاج کو دیکھتے ہوئے تبلیغ کرنی ہے۔ کسی کو تعویذ بالکل نہیں دینا اور کسی کے ذاتی مسئلے میں بھی دخل نہیں دینا۔ باریک اختلافی مسائل میں دخل نہ دیں، یعنی اختلافی مسائل کا بیان نہ کریں۔ تبلیغ واجب ہے بشرطے کہ گمان غالب ہے کہ میرے تبلیغ کرنے سے مجھے ایسا نقصان نہ ہوگا جس کو میں برداشت نہ کر سکوں، تو یعنی سامنے والے کا ماحول، جگہ اور کو دیکھ کے تبلیغ کریں۔ بہت احتیاط سے، سوچ سمجھ کے نصیحت کریں، حکمت سے، نرمی اور محبت سے تبلیغ کریں۔ صرف کہہ دینا کافی نہیں بلکہ کر کے دکھانا ضروری ہے۔ تبلیغ میں یہ عملی تبلیغ کہلاتی ہے۔ قولی تبلیغ سے عملی تبلیغ زیادہ اثر رکھتی ہے۔ یعنی اگر آپ شرعی پردے کے بارے میں بیان کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی شرعی طور پہ اپنا پردہ رکھنا ہوگا، تبھی آپ شریعت کی جو پابندی ہے، پردے والی بات ہے، آپ کر سکتی ہیں۔ یعنی اگر خود پردہ نہیں کیا تو آپ سامنے والے پہ آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ قولی تبلیغ سے عملی تبلیغ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ دیندار اور نمازیوں کو بھی عمل کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، اس سے پختگی آتی ہے۔ صحبت صالحہ کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس نیک محفل سے عمل میں پختگی آتی ہے۔ کفار کو بھی تبلیغ اسلام کرنا چاہیے۔ مخاطب کو اگر سیکھنے کا شوق ہے تو اسے ضرور توجہ دے کر تبلیغ کریں اور سکھائیں۔ بات صاف کریں لیکن سخت الفاظ استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بندوں کو اس کی طرف یعنی رب کی طرف 3 طریقوں سے بلائیں۔ دعوت بالحکمہ یعنی دعوت حکمت کے ساتھ دی جاتی ہے۔ موعظہ حسنہ یعنی دعوت محبت اور شفقت اور پیار سے دی جائے کہ مخاطب کا دل پگھل جائے اور اس مخاطب کے دل میں نرمی پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف محبت سے متوجہ ہو۔ مجادلہ یعنی مخالف کے مدعی کو باطل کیا جائے لیکن اچھے طریقے سے۔ عام وعظ و تبلیغ میں فقہی مسائل بیان نہ کیے جائیں بلکہ جب مسئلہ پیش آئے تو اس کے ساتھ کے مطابق علماء سے پوچھ لیں۔ عوام کو تو ثواب و عذاب ہی کی باتیں بتانا چاہیے اور تعلیم دینی چاہیے کہ فرائض علوم ضروریاں ہیں۔ داعی اپنا کام صرف تبلیغ سمجھے، چاہے کہ اس میں کامیابی ہو یا نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یعنی ایسے رہو، to try is my duty and result is with God۔ یعنی داعی کو اپنا کام تبلیغ سمجھ کے کرنا چاہیے۔